کہ ایک جرنلسٹ کا گروپ بنایا جائے اور وہ وزٹ کرے. اسی طرح رانا ثناءاللہ نے ایک آفر کی تھی سینٹ میں کہ کچھ سینیٹر یا کچھ پارلیمنٹیرین وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. رانا ثناءاللہ صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو بات کی ہے اطہر کاظمی صاحب نے بڑی اچھی بیلنسڈ بات کی ہے. مجھے تو بڑی پسند آئی ان کی بات کہ دیکھیں ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جو تمام تر کوششیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے کہیں ٹی وی چینلز پہ کہ جی اڈیالہ کی دیواریں جو ہیں اتنی بڑی نہیں ہیں یا اڈیالہ کے دروازے توڑنا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور پھر حکومت کیوں نہ الرٹ ہو. جب آپ دیکھیں نا ان کی بہن ہی ایک ٹی وی چینل پہ، بھارتی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں تو پھر بالکل ایک الرٹ تو ہوتا ہے. اور اسی حساب سے اگر آپ دیکھیں تو سیاہ و سباق سے ہٹ کے یہ دیکھیں نا کسی نے بات نہیں کی. کل کا انٹرویو دیکھیں وہ جی ڈیتھ سیل میں. پھر اس تمام تر جو سچویشن کے اوپر مجھے آپ بتائیں منصور صاحب، ایک بیانیہ بنایا گیا، ایک بیانیہ گڑھا گیا. انہوں نے کہا پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ. دیکھیں نا ایک آپ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اپنے سپورٹرز کے سینٹیمنٹس کے چلے ساتھ کھیل رہے ہیں. بیسر صاحب کیا اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیسیکلی سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے؟ یہ کہنا درست ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ ہی از ناٹ. دیکھیں ہی از ناٹ ان سولیٹری کنفائنمنٹ اینڈ دس از ویئر دی انٹائر تھنگ اسپرنگز انٹو اے ویری رانگ ڈائریکشن. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ ایک تو وہ ہیں سپیریئر کلاس آف پرزنر، کیونکہ وہ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم جھوٹ بول رہے ہیں منصور صاحب. اسی لیے سپیریئر کلاس آف پرزنر جو ہوتا ہے اس کی جی اچھا آپ بریسر صاحب آپ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ جھوٹ پہ مبنی ہے آپ کی بات. چلے وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں آپ کو بالکل وہ تمام تر فیسلٹیز بتا رہا ہوں. میں آپ کو وہ تمام تر چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ منصور صاحب میری ٹیک لے لیں. دیکھیں نا جو جیل سپرنٹینڈنٹ کی جو ہے، میں دیکھیں یہی چیزیں آپ نے انٹرپٹ کیا، میں آپ کو ساری چیز بتا رہا تھا. شفیع صاحب بات یہ ہے، منصور صاحب بات یہ ہے، سپیریئر کلاس آف پریزنر جو ہوتا ہے نا اس کے رائٹس ہوتے ہیں اور بالکل وہ جیل مینول کے اندر تمام تر چیزیں پاکستان پریزن رولز کے اندر درج ہیں. اب اس کو کیا کیا فیسلٹیز مل سکتی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کا جو مینیو ہے، کیونکہ وہ مینیو انہوں نے خود کیوریٹ کیا ہے، لنچ، ڈنر، بریکفسٹ، پھر ایکسرسائز، پھر وہ ورزش کی مشینیں، یہ کوئی ہوائی باتیں ہیں یا یہ باتوں کے ریکارڈ موجود نہیں ہے؟ تمام تر باتیں تو وہ ہیں جس کا باقاعدہ طور پہ ریکارڈ موجود ہے. اور میں نے یہ تمام تر اسٹیٹسٹکس جو کل کے انٹرویو میں دیے گئے، میں نے سب سے پہلے آپ سب کے سامنے یہ اسٹیٹسٹکس رکھے کہ 870 میٹنگز ہو چکی ہیں، 870 میٹنگز ہو چکی ہیں. اور سب سے کوئی انٹرویو آپ اٹھا کے دیکھ لیں آج سے مہینہ پہلے کا یا 3 ہفتے پہلے کا یا 2 ہفتے پہلے کا، میں نے واضح طور پہ یہ بات کی تھی. میں نے کہا تھا 870 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ان کے بچوں کی واٹس ایپ کالز بھی کروائی گئی ہیں جو کہ فیسلٹی کسی اور قیدی کو جو میسر نہیں ہے. عدالت کا آرڈر تھا، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی میں نے بچوں سے بات کرنی ہے، وہی ایک میکنزم تھا. واٹس ایپ کے تھرو ان کی کال کرائی گئی، ویڈیو کال کرائی گئی. انٹرنیشنل کالنگ جو فیسلٹی ہے وہ تو تھی نہیں، تو اس حوالے سے جب ان کو کرائی گئی. اور یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں، جب متواتر طور پہ بات چیت ہوتی رہی ہے بچوں کے ساتھ، اور بچے اب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے آنا ہے، تو وہاں 100 بسم اللہ ہیں. ان کو 2-2.5 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جب 2-4 مرتبہ اس طرح بھی ہوا ہے، یہ آپ کو شاید ایک بڑی الارمنگ بات لگے، 2-4 دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ جب بچوں کو کال کی گئی تو بچے اویلیبل نہیں تھے. انہوں نے کہا جی ہم اویلیبل نہیں ہیں ابھی بات کرنے کے لیے. تو یہ مطلب کم از کم جو ہے، میں کسی کی فیملی اور پرسنل لائف میں بات نہیں کرتا، لیکن کم از کم یہ تو آپ دیکھیں کہ عدالت کے آرڈر کے مطابق آپ کو واٹس ایپ فیسلٹی بھی میسر تھی. واٹس ایپ کے اوپر آپ کے بچوں کی بات بھی کرائی گئی، اور پھر ایک جھوٹ کا سہارا لے کے اور آپ کہیں کہ جی پتہ نہیں وہ ڈیتھ رو پہ ہیں. کون سی ڈیتھ رو پہ ہیں؟ ڈیتھ رو کا لیگلی سپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو مطلب کچھ اور ہے. بیسر صاحب آپ اس ساری چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے، ویسے میں ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہوں، 2 یا 3-4 جرنلسٹ کا ایک گروپ بنا کے جا کے لے جائیں، ان کو دکھا دیں فیسلٹیز وہاں پہ کیا ہیں، خان صاحب سے بھی ملا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں بالکل یہ فیصلہ جو ہے، میں یہ چیز آپ کی جو بات ہے، جو گزارش ہے، میں بالکل پی ایم صاحب تک رکھوں گا اور یہ بات بتاؤں گا کہ جی بالکل یہ ایک کہہ لیں ہماری ہیومن رائٹس کی کوئی کمیٹی ہے،
چاہے وہ پارلیمنٹ کی ہو یا ادروائز ہو، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں جس میں جرنلسٹ بھی ہوں، وہ بالکل جا کے فیسلٹیز دیکھیں تاکہ وہ 6-7 کمرے ان کو نظر آنے چاہیے. یہ روز کا ڈرامہ اور تماشا جو بنا ہوا ہے یہ کم از کم دس شوڈ بی پٹ ٹو ریسٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے ذہن میں جو بات ہے جس کے اپنے ذہن میں کوئی بات ہے، زبان پہ جو بات ہے، وہ کہ جی نہیں جی وہ تو ڈیتھ رو پہ ہیں، وہ ڈیتھ سیل میں ہیں، وہ سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، ان کو پتہ نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا. اب 23 گھنٹے وہ سورج نہیں دیکھ سکتے، اور پھر اس کے بعد 14 دن جو ہے ان کو سالٹری کنفائنمنٹ. یہ ڈرامے بازی، یہ جو جھوٹ کے پلندہ ہے، جو نیریٹو بلڈنگ ہے، خدارا اب اس سے جو ہے جان چھڑانی ہوگی. یہ اٹس ناٹ ڈوئنگ good to the country and it's not doing a good to anyone. شفیع اللہ جان صاحب, to be very fair and honest with you, مطلب پی ٹی آئی خود بھی جو ہے اپنے رینکس اینڈ فائل میں اگر دیکھے پی ٹی آئی تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. شفیع اللہ جان صاحب جی یور ٹیک. منصور صاحب, جو بیرسٹر صاحب نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ حقیقت کے منافی ہیں, یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہ جو فوڈ مینیو کی بات کر رہے ہیں, کل عمران خان صاحب کے لیے کچھ سامان بھجوایا گیا, وہ واپس ہوا. سردیوں کا کچھ سامان تھا, وہ واپس ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جیل مینول جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کو انٹائٹل کرتا ہے کلاس بی, اور سابق جو خاتون اول ہے بشرا بی بی صاحبہ, ان کو بھی انٹائٹل ہے جیل مینول کے مطابق کلاس بی. تو ان دونوں کو جو ہے نہ کلاس بی دیا گیا بلکہ ڈیڈ سیل میں رکھا گیا. عمران خان صاحب کو ایسولیشن میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے, نہ کوئی کسی سے بات کر سکتا ہے. جس طرح آپ نے ایک تجویز دی کہ ایک جرنلسٹ کا گروپ بنایا جائے اور وہ وزٹ کرے, اسی طرح رانا ثناء اللہ نے ایک آفر کی تھی سینٹ میں کہ کچھ سینیٹر یا کچھ پارلیمنٹیرین وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے. اب یہ جو بیرسٹر صاحب ادھر اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں پی ایم سے بات کروں گا اور اس پہ بات ہونی چاہیے, تو ہیومن رائٹس کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے, اور پی ایم کا اختیار نہیں ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ کس اختیار سے بات کریں گے؟ وہ ادھر بھی یہی کہیں گے عقیل صاحب کو کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ جدھر سے پوچھیں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, کیونکہ پچھلی بار جو سی ایم صاحب کو انہوں نے کہا تھا ملاقات کے حوالے سے, وہ ابھی تک نہیں پوچھا. ہم انتظار میں ہیں اس کے ساتھ. اور جو رانا ثناء اللہ جس طرح وہ پیچھے ہٹے ہیں اپنے بیان سے, تو اس سے اس چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کو انہوں نے ریڈ سیل پہ رکھا گیا ہے, اور نہ ہی ان کے بیٹوں سے بات کرائی جا رہی ہے, جو کہ ان کا بنیادی حق ہے. اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بیٹوں کو آنا چاہیے تھا. ان کے بیٹے جو ہیں وہ جنوری میں آ رہے ہیں, اور جب وہ آئیں گے تو یہ ایک الگ تماشا یہاں پہ لگائیں گے. تو یہ بیرسٹر صاحب نے جتنی باتیں یہاں پہ کہی ہیں ان کے مینیو کے حوالے سے, جیل کنڈیشن کے حوالے سے, وہ ساری حقیقت کے منافی ہیں. عمران خان صاحب کا خوف ان کو کھائے جا رہا ہے.